الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه یعلمون وہ جانتے ہیں ظاہر کو من الحیات الدنیا اس دنیاوی زندگی سے وہم اور وہ عن الآخرہ آخرت سے ہم غافلون وہ غافل ہیں بے خبر ہیں اولم یتفکروا کیا نہیں وہ غور و فکر کرتے فی انفسہم اپنی جانوں کے اندر ما خلق اللہ جو پیدا کیا اللہ تبارک و تعالی نے ما خلق اللہ نہیں پیدا کیا اللہ تبارک و تعالی نے السماوات آسمانوں کو والارض اور زمین کو وما بینہما اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے الا بالحق حق کے ساتھ واجل مسمى اور ایک مقرر وقت تک کے لیے وَإِنَّ اور بے شک کثیرا من الناس بہت سارے لوگ بلقاء ربہم اپنے رب کی ملاقات کے ساتھ لکافرون البتہ کفر کرنے والے ہیں اولم یسیروا کیا نہیں وہ پھرتے سیر کرتے فی الارض زمین میں فینظروا پس وہ دیکھے کیف کیسے کان عاقبہ تھا انجام الذین ان لوگوں کا من قبلہم جو ان سے پہلے تھے کانوا اشد تھے وہ زیادہ سخت منہم ان سے قوت کے اعتبار سے واثاروا الارض اور انہوں نے پھاڑا تھا زمین کو واثاروا الارض اور انہوں نے بویا تھا زمین میں وعمروها اور انہوں نے آباد کیا تھا اسے اکثر زیادہ مما اس چیز سے عمروها جو انہوں نے آباد کیا وجاءتهم اور آئے ان کے پاس رسولهم ان کے رسول بالبینات واضح نشانیاں لے کر فما کان اللہ پس نہیں تھے اللہ تبارک و تعالی لیظلمهم کہ ظلم کرتے ان پر ولیکن اور لیکن کانوا تھے انفسہم یظلمون وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ثم پھر کان عاقبہ تھا انجام الذین ان لوگوں کا اساءوا جنہوں نے برے کام کیے السوء برا ان کذبوا یہ کہ انہوں نے جھٹلایا بآیات اللہ اللہ کی آیات کو وکانوا اور وہ تھے بہا اس کے ساتھ یستہزئون مذاق اڑایا کرتے
یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، اس سے پچھلی آیت کا جو آخری ٹکڑا ہے وہاں سے ذرا دیکھیں، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اسی کا آگے اللہ تبارک و تعالی نے تسلسل بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی کے وعدے کو، کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے ساتھ وعدے کیے ہیں ان کو اکثر لوگ نہیں جانتے، لیکن یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ دنیا کی ظاہری چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، وہم، اور وہ عن الآخرہ، آخرت سے ہم غافلون، وہ غافل ہیں۔ اس کا دو طرح سے ترجمہ بن سکتا ہے، ایک یہ کہ پہلا تو یہ کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، کہ جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنے والے ہیں، ظاہر پرست ہیں، سائنس پرست ہیں، ان کو آپ دیکھیں تو اس دنیاوی چیزوں کے اندر جس قدر بھی ایجادات آج کل آ رہی ہیں ان کے اندر زیادہ انہی کا ہاتھ ہے۔ پہلے مسلم سائنسدان تھے، انہوں نے بہت ساری ایجادات کی بھی، لیکن آج کل مسلمان جو ہیں وہ سائنس میں کافی پیچھے ہیں، ان کی نسبتاً کافی پیچھے ہیں، اور وہ سائنس میں مسلمانوں سے بہت زیادہ آگے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک وہی آدمی جو قرآن مجید کے اندر ایک سائنس کا اشارہ بھی ملے، اس اشارے کو وہ دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے بہت ساری چیزوں کو ایجاد کرنے کا باعث بن جائے، اور وہی انسان اسی قرآن مجید کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی نے واضح دوزخ کا ذکر کیا، واضح جنت کا ذکر کیا، موت و حیات کا ذکر کیا، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا ذکر کیا، وہ بات اس کی سمجھ میں نہ آئے۔ تو یہ وہی ہے نا کہ جو بات اس کے مطلب کیا وہ اس کو سمجھ آ رہی ہے، جو مطلب کی نہیں ہم اس کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اور یا یہ ہے کہ وہ صرف ظاہری دنیا کے اندر فائدہ حاصل کرنے کو بہتر جانتے ہیں، اور آخرت کے ساتھ جو ہے وہ غافل ہیں۔ جیسے عمومی طور پر وہ کہا جاتا ہے نا کہ یہ جہان میٹھا اگلا کیس میٹھا، کہ یہ جہان میٹھا ہے، یہاں سے فائدہ اٹھاؤ اور آگے جو ہے وہ دیکھا جائے گا، جو آگے ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ یعلمون، وہ جانتے ہیں، ظاہرا من الحیات الدنیا، اس دنیاوی زندگی کے اندر جو کچھ بھی ہے ظاہر، ان تمام چیزوں کو، ان تمام معاملات کو وہ جانتے ہیں، وہم عن الآخرہ، اور آخرت سے وہ غافلون، بالکل غافل ہیں۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پھر مثال کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا یہ لوگ اپنی جان کے اندر جو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نفس دیا ہے، ایک جان دیا ہے، ایک جسم دیا ہے، اس کو اپنے اندر جو دیا ہوا جسم ہے اسی کے اندر وہ غور و فکر کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کو جسم دیا ہے اس کے اندر کیا ہے؟ سب سے پہلے ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی جسم کے اندر، آپ دیکھیں کہ جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں اس کے اندر وجعلنا من الماء كل شيء حي، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زندہ چیز کو کس چیز سے پیدا کیا؟ پانی سے، کہ پانی کے قطرے سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا۔ وجعلنا من الماء كل شيء حي، کہ ہر زندہ چیز جو ہے وہ پانی سے پیدا ہوئی۔ تو آپ دیکھیں کہ اسی پانی کے ساتھ انسانوں کے بچے، اسی پانی کے ساتھ جو ہے وہ جانوروں کے بچے، اسی پانی کے ساتھ انڈوں کے اندر جو پیدا ہونے والے بچے، ہر چیز پانی سے ہی ہو رہی ہے۔ لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک کی جگہ دوسرا بچہ پیدا ہو جائے اور اس کی جگہ دوسرا بچہ پیدا ہو جائے، کبھی بھی نہیں ہوتا۔ کہ انسان کے بطن سے جانور نکلا ہے یا جانور کے بطن سے انسان نکلا ہے، کبھی بھی نہیں ہوتا، حالانکہ دونوں چیزیں پانی سے ہی پیدا ہو رہی ہیں۔ اور اگر یہ ماساہاری اور شاکاہاری کے بحث کے اندر اگر جا کے دیکھیں تو یہ جو شاکاہاری لوگ ہیں ہندوؤں کے اندر، جو صرف گوشت پوست نہیں کھاتے، گوشت وغیرہ نہیں کھاتے، وہ سبزیاں وغیرہ کھاتے ہیں، اگر ان کا اور بھینس بکریوں کا مقابلہ کیا جائے تو دونوں کی خوراک تو ایک ہی ہے، دونوں کی خوراک بھی ایک ہی ہے، اور دونوں پیدا بھی پانی سے ہوئے۔ کیا کبھی ان کے اندر تھوڑا سا فرق ہوا ہو کہ ایک کی جگہ دوسرا، دوسرے کی جگہ وہ پیدا ہوا ہو؟ نہیں ہوتا۔ تو کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نشانی نہیں ہے؟ اور اس کے بعد پانی سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا نظام کا بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 40 دن
پانی کو پانی رکھتے ہیں، 40 دن نطفہ رہتا ہے، پھر 40 دن علقہ ہوتا ہے، پھر 40 دن مضغہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں وہ مخلقہ ہوگا یا غیر مخلقہ ہوگا۔ اگر وہ مخلقہ ہوگا تو پیٹ کے اندر ہی فرشتے کو بھیج دیا جاتا ہے، فرشتہ اس کی ساری زندگی کی کتاب لکھ جاتا ہے۔ فرشتہ اس کے پیٹ کے اندر ہی ساری زندگی کی کتاب لکھ جاتا ہے کہ وہ کہاں کہاں زندگی بسر کرے گا، کتنی اس کی عمر ہوگی، وہ کیا کیا زندگی کے معاملات کرے گا، شقی ہوگا، سعید ہوگا، نیک وقت ہوگا، برا ہوگا، سارا کچھ پیٹ کے اندر ہی لکھ دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کتنے ہی لوگ ہیں کہ والدین بہت صحت مند تندرست ہیں لیکن ان کا حمل جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، اور کتنے ہی بالکل والدین لاغر کمزور ہے لیکن ان کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں اور بچے کو دیکھ کے یقین بھی نہیں آتا کہ یہ اسی کا بچہ ہے، اتنا صحت مند بچہ، اور ماں جو ہے وہ بالکل کمزور سی ہوتی ہے۔ کہ اپنی تخلیق کے اندر انسان تھوڑا سا غور کر لے، کیا وَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، انسان اپنی تخلیق کے اندر کوئی بھی ذرا برابر بھی غور و فکر نہیں کرتا۔ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا، جیسے انسان کی تخلیق ہے نا، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں کی، یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور جو کچھ بھی اس کے درمیان میں ہے، انسانوں کے علاوہ اور بھی جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، بلکہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انسان سے یہ جو دوسری چیزیں پیدا کی ہیں نا، یہ قدر مشکل تھی۔ انسان کو پیدا کرنا تو اللہ تبارک و تعالی کے لیے آسان کام ہے، اور دوسری چیزوں کو پیدا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اگر دیکھا جائے کہ بناوٹ کے اعتبار سے، اس کے وجود کو برقرار رکھنے کے اعتبار سے، ایک انسان ہے اس کا وجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی نشانی بنایا کہ پہلے آپ غور کریں کہ کبھی بھی یہ نہیں ہوتا، ہمیشہ وزن کو قائم رکھنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ وزن جو ہے وہ نیچے رکھا جاتا ہے اور ہلکا حصہ اس کا اوپر ہوتا ہے، کوئی بھی چیز کو آپ رکھ لیں۔ لیکن انسان کو اللہ نے کیسے پیدا کیا؟ پاؤں اس کے ہلکے ہیں وہ نیچے ہیں اور اس کا بھاری جسہ جو ہے وہ اوپر ہے۔ ایسے آپ کوئی بھی چیز کا بیلنس بنا کر دیکھ لیں، یہ ہر چیز انسان کی اپنے اندر ایک عجیب نشانی سمائے ہوئے ہے۔ اور اس کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے علاوہ جو کچھ پیدا کیا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں ان تمام چیزوں کے اندر۔ اور جو آدمی خود سے ہی بیوقوف بن جائے، جیسے سائنس کے اندر کیلکولیٹر بنایا، کیلکولیٹر بتاتا ہے 1 جمع 1 جمع 1 کیا ہوتا ہے 3، لیکن عقیدہ تثلیث کے اعتبار سے وہ کہہ دیتے ہیں 3 1 اور 1 3۔ وہ کون سا سائنسی کیلکولیٹر ہے جو 1 3 3 1 1 3 3 1 کرتا پھرتا ہے؟ کون سا کمپیوٹر ہے جو 1 3 3 1 کرتا ہے؟ کہ اپنی سائنس جو ہے وہ ان کی ٹھیک ہے کہ اگر آپ نے ان کو 3 لاکھ روپے دینا ہو تو اس کو آپ کہہ دیں 3 1 1 3 3 1 1 3، اس لیے میں نے 3 لاکھ نہیں دینا، میں نے 1 لاکھ دینا، وہ لے لے گا؟ کبھی بھی نہیں لے گا، وہ کہے گا نہیں 3 3 ہی ہے 1 1 ہی ہے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات آتی ہے تو اس وقت وہ آقا نیچے ثلاثہ بنا لیتے ہیں کہ 1 3 1 اور 1 3۔ اس وقت ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ معاملات کی کیوں نہیں سمجھ آتی کہ یہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے پیدا کیا ہے ان کے اندر بھی بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ ہر چیز اللہ نے حق کے ساتھ پیدا کی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہیں ایسے ہی بے مقصد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر دیا، تمہیں پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور وَإِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم ہماری طرف واپس لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ یہ خام خیالی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا نظام قدرت جو ہے وہ ایسے ہی بنا دیا بنا مقصد کے، انسان کو پیدا کیا، شتر بے مہار چھوڑ دیا، جیسی مرضی زندگی بسر کرے اور مر جائے اور مٹی میں مل جائے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر آپ بڑی سے بڑی چیز کے اندر جا کے دیکھ لیں کہ ایکسپائری ڈیٹ ہر چیز کے اوپر انسان لگاتا ہے، ہر چیز کے اوپر گارنٹی ہر چیز کی دیتا ہے، بھلے وہ 1 ماہ کی ہو، 10 سال کی ہو، 20 سال کی ہو، جتنی بھی ہو، ہر چیز جو انسان بناتا ہے اس کی انسان گارنٹی لگاتا ہے۔ تو اپنے لیے انسان کیوں نہیں دیکھتا وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، میرے لیے بھی ہے کہ اللہ نے مجھے بھی پیدا کر کے دنیا کے اندر بھیجا، میرا بھی ایک وقت مقرر ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سارا کچھ اندر سے حساب کتاب نکال کر دیکھ لیں گے۔ مشین خراب ہو جائے تو کیا کیا جاتا ہے؟
کھول کے اس کے اندر سے دیکھا جاتا ہے کہ کس کس جگہ پہ خرابیاں پیدا ہوئی اس کے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے نامہ اعمال کو کھول کے اس کے سامنے پھیلا دیں گے کہ اس نے کہاں کہاں گڑبڑ کی ہے، کہاں کہاں اس کے خرابیاں پیدا ہوئی ہیں. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اصل مسئلہ کیا ہے؟ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، بے شک بہت سارے لوگ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اصل اپنے رب کی ملاقات کے انکاری ہیں. پچھلی صورت کے اندر بھی 2 جگہ اس مسئلے کی زیادہ وضاحت ہوئی کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی ملاقات کے منکر ہیں، جو ہمارا دل گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے. اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کے منکر نہ ہوتے تو ایک سیدھی سی بات دیکھیں کہ آپ کا ایک پیپر ہو رہا ہے، آپ پیپر دے رہے ہیں، ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، پیپر ہو رہا ہے، نگران سپرنٹینڈنٹ آپ کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، تو آپ غور کریں کہ آپ اس کے سامنے ٹوٹیاں لگائیں گے، کسی کی نقل لگائیں گے، کوئی بھی ایسا کام کریں گے؟ کبھی نہیں ہوتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے. کرامن کاتبین دو اللہ نے مقرر کیے ہوئے ہیں، ہر وقت انسان کے اوپر نظر جمائے ہوئے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی بھی زبان سے لفظ نہیں نکلتا مگر وہ جو کرامن کاتبین فوراً سے اس کو لکھ لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا وسیع و عریض نظام بنایا. ہم اپنے کیمرے لگا لیتے ہیں اور کیمروں کے اوپر ہمیں اتنا یقین ہے کہ یہ جو میں نے کیمرہ لگایا نا، یہ کیمرے کے اندر جو کچھ بھی یہاں آدمی کرے گا ہر چیز جو ہے وہ ریکارڈ ہو جائے گی، آواز تک ریکارڈ ہو جائے گی، سارا کچھ ریکارڈ ہو جائے گا. میرے بھائی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کیمرے لگائے ہیں ان کے اندر نہیں ریکارڈ ہو رہا. صرف کیا ہے؟ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ. ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کے اوپر ایمان جو ہے وہ قدرے کم ہو چکا ہے، وہ کمزور ہو چکا ہے. اور ہمیں اس ایمان کو کمزور کرنے کے اندر سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ ہم امت محمدیہ میں سے بخشے جائیں گے. وہ ملاقات کے اندر وہ جو سوال و جواب کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں محفل لگانی ہے، نشست ہوگی کہ اللہ کے سامنے جب کھڑے ہو جانا ہے تو کوئی بھی آدمی اپنے پاؤں جہاں اس نے پاؤں رکھے ہیں نا ان کو ہلا نہیں سکے گا جب تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سوالوں کے جواب نہیں دے دیتا. وہ شفاعت کا معاملہ تو قدرے بعد میں آتا ہے. ہاں وہ لوگ ہیں جن کو بنا حساب کتاب کے جنت کے اندر داخلہ ہوگا تو پھر آپ ان کے اندر اپنے آپ کو شامل کریں. جن کا بنا حساب کتاب کے داخلہ ہوگا تو وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معاملات کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کے من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت. وہاں میں نے کافی تفصیل سے بات کی تھی کہ ان کے لیے جب فرشتے آتے ہیں نا ان کی جان نکالنے کے لیے، اسی وقت فرشتے ان کو مبشرا برضوان اللہ، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کی اس وقت خوشخبری دیتے تھے. یا تو آدمی پھر اس کے اندر اپنے آپ کو شامل کرے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ رحمت کا معاملہ چاہتے ہیں، نبی علیہ السلام سے شفاعت کا معاملہ چاہتے ہیں، تو میرے بھائی یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ اپنے آپ کو 33% نمبروں سے پاس کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. 33% نمبروں سے پاس کروانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اگلا جنت کا داخلہ سفارش سے مل جائے. اور جو آدمی وہ 33% نمبر تک بھی نہیں جاتا تو وہ یہ خام خیالی میں رہتا ہے کہ میں پاس ہو جاؤں گا، جنتی داخلہ مجھے مل جائے گا. یہ ایک انہونی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اللہ نے کس کو کیسے جنت میں داخل کرنا ہے. لیکن یہ جو دنیا کا معاملہ ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل واضح فرمایا کہ دنیا کے اندر جو اچھے کام کرے گا اس کو اچھا نتیجہ ملے گا، جو برے کام کرے گا وہ برا نتیجہ پائے گا. اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین کے اندر سیر نہیں کرتے، وہ دیکھتے نہیں ہیں. فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو وہ دیکھیں کہ یہ لوگ جو ان سے پہلے تھے ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا انجام بنایا، کہ ان کا کیا انجام تھا. جبکہ کانوا اشد منہم قوۃ، وہ ان سے زیادہ مضبوط تھے، زیادہ سخت تھے قوت کے اعتبار سے، بہت قوی ان کے جسم تھے، قدگاٹ بڑے بڑے تھے، بہت طاقتور انسان تھے. وَأَثَارُ الْأَرْضِ، اور انہوں نے زمین کو بہت زیادہ آباد کیا کہ کفار مکہ جو تھے یہ زراعت نہیں کر سکتے تھے کیونکہ پہاڑی علاقہ تھا، چٹیل علاقہ تھا، نہری نظام وہاں تھا نہیں، پانی وہاں پینے کو ملتا نہیں تھا. اس وجہ سے وہاں وہ زراعت کا نظام انہوں نے قائم نہیں کیا تھا. تو یہ جو پہلے لوگ تھے ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا
اثار الارض کہ وہ زمین کو پھاڑا کرتے تھے، زمین کے اندر انہوں نے کنویں کھودے، زمین کو پھاڑتے وہاں اپنی فصلیں کاشت کیا کرتے تھے، وعمروها اور انہوں نے زمین کے اندر بہت زیادہ کاشت کی تھی، بہت زیادہ زمین کو آباد کیا تھا، اکثر مما عمروها ان کفار مکہ سے زیادہ آباد کیا تھا جتنا انہوں نے آباد کیا، جبکہ انہوں نے تو آباد کیا ہی نہیں تھا۔ گویا کہ ان کی تصدیق کے لیے کہ تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو نا کہ ہم بہت بہادر ہیں، ہم بہت عزت والے ہیں، بلکہ ایک پہلوان تھا وہ کہا کرتا تھا، کیونکہ سورہ مدثر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا تھا علیہا 19 کہ جہنم کے اوپر اللہ نے 19 فرشتے مقرر کیے، تو اس کو سمجھا جاتا تھا 17 کے مقابل۔ وہ کہتا تھا کہ میں 17 سنبھال لوں گا، باقی 2 آپ نہیں سنبھال سکتے، کہ ہم سب مل کے فرشتوں کو پکڑ لیں گے۔ تو پھر اسی کا اللہ نے ذکر کیا کہ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، جو اللہ نے وہ آگ والے بنائے ہیں نا وہ فرشتے ہیں۔ وما جعلنا عدتهم الا فتنہ، یہ جو اللہ نے ان کی گنتی بتائی ہے نا یہ بھی تمہارے لیے اب آزمائش کا سامان ہوگی، کہ آدمی کیسے سوچ سکتا ہے کہ میں فرشتوں کو قابو کروں گا؟ فرشتوں کو بھی کوئی قابو کر سکتا ہے؟ اگر کوئی قابو کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، اپنے کندھوں کے اوپر دیکھ لیں، بیٹھے ہوئے ہیں پکڑ لیں۔ جو کندھوں کے اوپر بیٹھے ہوئے فرشتے ہیں ہو سکتا ہے وہ ان سے جسامت میں قدرے چھوٹے بھی ہوں یا ویسے ہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ جو ہمارے کندھوں کے اوپر ہر وقت ہمارے پاس ہیں، ہم ان کو پکڑنے پر قادر نہیں ہیں، تو جو اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوی بنائے ہوئے کہ 19 فرشتوں نے پوری جہنم کو قابو کیا ہوا ہے، کہ جو جہنم پوری انسانیت کے کفار کو اپنے اندر سمو دے گی۔ اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ قاف کے اندر یوم نقول لجہنم حل امتلأتی، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے سوال کریں گے حل امتلأتی، کیا تم بھر گئی ہے؟ وتقول حل من مزید، جہنم کرے گی اور ہے ان کو بھی آنے دو۔ اتنی بڑی جہنم کو 19 فرشتوں نے سنبھالا، اور وہ فرشتے کس قدر قوی ہوں گے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے کہ کانوا اشد منہم قوہ، وہ تم سے بہت زیادہ سخت تھے قوت کے اندر، تو ان کو جب عذاب آ گیا وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا، وہ اتنے سائنسی اعتبار سے ذہنی اعتبار سے وہ تم سے زیادہ پختہ تھے کہ انہوں نے زمین کے اندر بوائی کی، زمین کو انہوں نے آباد کیا، تم سے بہت زیادہ بہتر آباد کیا تھا۔ گویا کہ ہر طرح سے آباد، کہ سائنسی اعتبار سے، زراعت کے اعتبار سے، عمارتیں بنانے کے اعتبار سے، خوشحالی کے اعتبار سے، جیسے سورہ سبا کے اندر ہم پڑھیں گے کہ قوم سبا نے بہت بڑا بند باندھا تھا، بہت بڑا ڈیم بنایا ہوا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی فراوانی عطا کی تھی کہ وہ یہاں سے چلتے تھوڑا فاصلہ طے کرتے تو وہاں ان کی بستی ہوتی، تھوڑا سا فاصلہ اور طے کرتے وہاں بستی ہوتی، تھوڑا سا فاصلہ اور طے کرتے تو وہاں بستی ہوتی۔ تو ان بیوقوفوں نے اللہ سے دعائیں کرنی شروع کر دی، ربنا باعد بین اسفارنا، کہ اللہ ہمارے سفروں کے اندر نا دوریاں پیدا کر دیں کہ ہم لمبے لمبے سفر کریں۔ بیوقوف یہ نہیں سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری آبادیاں قریب قریب کی ہیں، یہ اللہ کا انعام ہے، یا ہم اللہ سے دعا کریں کہ ہماری آبادیاں دور دور ہو جائیں، یہ انعام ہے۔ انہوں نے اللہ سے دعا شروع کر دی، ربنا باعد بین اسفارنا وظلموا انفسہم، انہوں نے دعا کی کہ اللہ ہمارے سفروں کو لمبا کر دے، بستیاں دور دور ہو جائیں، اور اپنی جان پر ظلم کیا تو اللہ نے کیا کیا، وہی سیل عرم جو بند انہوں نے باندھا تھا اس کو توڑ دیا، وہ جب ٹوٹا تو پھر ان کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ ان کا سب کا ذکر کرنے کا اصل مقصد کیا کہ کفار مکہ جو اپنے اوپر بہت زیادہ مان کرتے ہیں، وہ پچھلی قوموں کو دیکھیں، وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے سائنسی اعتبار سے، ہر اعتبار سے، یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس رسول آئے تھے واضح نشانیاں لے کر، کھلم کھلیاں نشانیاں لے کر آئے۔ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اور نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ظلم کرتا، کہ اللہ نے ظلم کرتے ہوئے کسی کو ہلاک نہیں کیا، اللہ نے ظلم کرتے ہوئے کسی کو بھی تباہ و برباد نہیں کیا، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ وہ خود اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ اللہ نے تو ان کے پاس رسول بھیجے تھے، رسول بھیجنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ راہ راست کی طرف آ جائے، آدمی جو برے کام کر رہے ہیں ان کو چھوڑ دے۔ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوءَ،
پھر وہ لوگ جنہوں نے برے کام کیے ان کا برا انجام ہوا. ان کذبوا بآیات اللہ، انہوں نے برا کام کیا تھا. کذبوا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو جانا یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، کہ سب سے کل بنی آدم خطاؤون، سب سے گناہ ہو سکتے ہیں. انسان ہونے کے ناطے ہر آدمی سے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن بہترین گناہ گار کون ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسان ایسے نافرمانیاں کرے کہ اس کو کوئی بتائے بھی بھائی تم صریحاً اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہو، پھر بھی آدمی اس کے اوپر اڑا رہے، اس کے اوپر پکا رہے، اس کو قرآن کا حوالہ دیا جائے، اس کو حدیث مبارکہ کا حوالہ دیا جائے، پھر بھی وہ نہ مانے، پھر وہ اس بات کے اندر آ جائے گا ان کذبوا بآیات اللہ، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتا ہے. ہاں انسان کو علم ہو پھر بھی آدمی سے غلطی ہو جائے تو فوراً وہ کیا کرے؟ توبہ کر لے، وہ اس کے اندر نہیں آئے گا. وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، اور وہ انبیاء کرام کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ان کے ساتھ وہ مذاق کیا کرتے تھے. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.